لیں جی، مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے۔ جب ہم کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کا دوسرا دور جلد ہوگا تو دوست کہہ رہے تھے کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں، ابھی تو وہاں کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے امریکہ نے، اس میں مذاکرات کی آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ اور پھر ظاہر ہے انڈین میڈیا، گودی میڈیا مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، لیکن ہمیں یقین تھا کہ یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، یہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور اب ثبوت اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان سے سامنے آ گیا، اور وہ زیادہ دور نہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر انہوں نے کچھ اچھا ہو سکتا ہے 2 دن میں، اور اپنے یو ایس جرنلسٹ کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد میں رہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے، اور اچھا مذاکرات اور اس کے بعد اس پہ اعلامیے سے اور کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ ایران نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے سوا کہیں اور مذاکرات نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی جس ملک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ساری صورتحال سے، وہاں مذاکرات کیوں کریں؟ اس لیے چانسز بڑھ رہے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے اور اسلام آباد ڈیکلیریشن آئے گا انشاءاللہ۔ ہمیں مسلسل یہ امید تھی کہ یہ ہوگا اور یہ ہونے جا رہا ہے، اب آپ دیکھ لیں، کیونکہ کل ایک چیز البتہ میرے لیے تھوڑی حیران کن تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی نام لیتے ہیں، فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر دونوں کا نام لیتے ہیں، لیکن کل صرف انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان میں کسی شخصیت کے مستقل رابطے ہیں تو وہ فیلڈ مارشل ہیں، اور کسی شخصیت سے شاید ان کا براہ راست اس طرح سے رابطہ نہیں ہے، کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ سے بات کرنی ہو ڈائریکٹ آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ بات بھی ڈائریکٹ ہوتی ہے، جیسے 2 دوست آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور بلا جھجک ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں اور وہ دوسرا کال لے بھی لیتا ہے، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ ادھر پاکستان، مصر، ترکیے اور سعودیہ یہ بھی خاموشی سے لیکن بڑی مستقل مزاجی سے لگے ہوئے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے، 4 ملکی ایک فریم ورک بنا رہے ہیں جو کہ مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوگا دنیا کے لیے۔ اور ایران کا پاکستان پہ اس طرح سے اعتماد، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو اس میں سے فیس سیونگ دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان بڑی نیک نیتی سے دونوں فریقوں کے درمیان بیٹھ کے معاملات حل کرانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے، جس پہ شاید شرطیں بھی لگ رہی ہیں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج اور جس طرح سے گفتگو کل وہ نیو یارک پوسٹ سے بات کرتے ہوئے کر رہے تھے، اس میں تو لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان خود آ رہے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں پاکستان، اوہو، اب سوچیں کہ پھر گودی میڈیا کی کیا حالت ہوگی، اسرائیل کی کیا حالت ہوگی۔ اب یہ چیزیں ہضم ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل سٹیج پہ اتنا بڑا پلیئر بن کے سامنے آئے گا، یہ کون سوچ سکتا تھا ابھی 2 مہینے پہلے، لیکن یہ ہو رہا ہے اور دنیا کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک اتنا بڑا پلیئر بن گیا کہ جو اس وقت کی ورلڈ پاور، سپر پاور اور ایران کے درمیان 47 سال بعد نہ صرف انہیں بٹھانے میں کامیاب ہوا، بلکہ اب ان کا تصفیہ کرانے کی طرف جا رہا ہے، ان کے معاملات حل کرانے کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان کا اس میں فائدہ، مالی فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہم تو یہی سوچتے ہیں، جو ہماری حالت ہے، لوڈ شیڈنگ نے ہمارا برا حال کیا ہوا ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو مسئلہ سمپل ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے معاملات طے ہو جائیں گے، ایران پہ سینکشنز ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد یقیناً ہم ایران سے سستا تیل لے سکیں گے۔ باقی ہم سعودی عرب اور باقی ممالک سے تو لیتے رہیں گے، لیکن ہمارے لیے سب سے آسان اور سستا تیل لینا ایران سے ہے۔ پھر یقیناً ہمارا ٹریڈ والیوم بڑھے گا ایران کے ساتھ، کیونکہ ماضی میں ایران انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ کرتا رہا ہے، ہمارے ساتھ ایران کی ٹریڈ نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہاں سے تو تیل آپ کو پتہ ہے سمگل ہو کے آتا ہے اور وہی بک رہا ہوتا ہے، لیکن جب قانونی طریقے سے پاکستان میں آئے گا تو یقیناً اس کا اوور آل فائدہ ہوگا اور باقی بھی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ سعودی عرب ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، اب بھی وہ تعاون کرنے جا رہا ہے، قطر بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یقین رکھیں یو اے ای اس وقت کو شاید لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان اس کا مخالف ہے، پاکستان یو اے ای کبھی مخالف نہیں رہا۔
مجھے یقین ہے کہ مستقبل قریب میں یو اے ای کے ساتھ بھی اور اوور آل گلف اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں گے اور بہتر ہوں گے، کیونکہ پاکستان کا جو اسٹیچر اس وقت بنا ہوا ہے وہ بہت کم ملکوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب اگر آ رہے ہیں تو آئیں، بالکل یہاں بیٹھیں، مذاکرات کریں، معاملات حل کر کے جائیں، اور کریڈٹ ظاہر ہے ان کو بھی چاہیے کیونکہ اس وقت حالت بہت نازک ہوئی بھی ہے ان کی امریکہ کے اندر۔ پھر جو انہوں نے پوپ کے ساتھ لڑائی چھیڑ لی ہوئی ہے وہ بھی یقیناً ان کے جو مسیحی ووٹرز ہیں ان کو پسند نہیں آ رہی ہوگی، انہوں نے معافی مانگنے سے بھی انکار کیا ہے۔ وہ جو انہوں نے تصویر شیئر کر دی تھی جو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کی اور کہا کہ میں تو ڈاکٹر بنا ہوا تھا، میرا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں تھا کہ ایک ڈاکٹر جیسے ایک مریض کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ شبیہ تو لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ کیا تھی، اس پہ بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ بہرحال ٹرمپ کے پاس یہ لائف ٹائم موقع ہے کہ وہ آئیں یہاں مذاکرات کریں ایران کے ساتھ بیٹھ کے۔ ٹرمپ آئیں گے تو یقیناً ایرانی صدر بھی آئیں گے، اور پھر پاسبل ہے کہ کچھ اور سربراہان بھی اس میں شریک ہو رہے ہوں۔ لیبنن کے آپ نے دیکھا مذاکرات واشنگٹن میں شروع ہو چکے ہیں، وہ بھی ایک پازیٹیو پیش رفت ہے۔ بہرحال فنگرز کراسڈ ٹرمپ آتے ہیں یا نہیں آتے، اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد اگلے راؤنڈ کے مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، اور پاکستان امن کا فاتح بھی ہوگا، امن کا چیمپئن بھی ہوگا، اور دنیا یاد رکھے گی کہ ایک جنگ میں پاکستان میں کیا رول پلے کیا تھا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، یہ جنگ ختم ہو، دنیا سکون کا سانس لے، تے اینڈ تے اسی یہی کہہ سکتے ہیں پاکستان زندہ باد۔